انور علی بھائی نے جوائن کیا جی. السلام علیکم انور علی بھائی, آپ لائیو میں اپنا سوال کر سکتے ہیں. جی بھائی وعلیکم السلام. السلام علیکم علی بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انور بھائی کہاں سے آپ؟ جی بھائی جان میں انڈیا راجستھان سے ہوں. جی جی سوال کریں اپنا. جی میرا پہلا سوال دعوت سے متعلق ہے کہ جب میں کسی کو دعوت دیتا ہوں تو دعوت دینے میں کہ میں دلائل بھی اچھے دے دیتا ہوں اور سامنے والے کو متاثر بھی کر دیتا ہوں, لیکن اس میں کئی بار کیا ایشو ہوتا ہے کہ میرے کو ایسا لگتا ہے کہ میں اگلے کو جواب دے دوں اور تھوڑا میرے کو ایسا لگتا ہے میرے اندر تکبر آ رہا ہے اور میں کسی کو بھی جواب دے کے چپ کرا سکتا ہوں, اور دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوں اور وہ اگر غلطی پہ ہو تو میرا ایسا کرتا ہے کہ میں فٹافٹ اس بات میں انوالو کروں اور میں جواب دوں. تو پھر بعد میں اس میں میرے کو ایسا لگتا ہے کہیں ریاکاری نہ ہو جائے, پھر میں دعوت دینے سے پھر میں بچنا چاہتا ہوں کہ کہیں یہ میرے اوپر ہی الٹا بوال نہ جائے. تو نہیں اس کو میں بالکل, کیسے اوور کروں؟ یہ آپ کو جو خیال ہے یہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے. جس طرح دنیا میں بھی اگر کوئی شخص کالج میں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو ہر اسٹوڈنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ٹیچر کے سامنے سب سے پہلے جواب رکھے, اور اس میں کوئی ریاکاری والا عنصر نہیں ہے. جس نے جس فیلڈ کے اندر مہارت حاصل کی ہے اس میں اسے ضرور کرنا چاہیے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام علیہ رضوان سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ مؤمن کی مثال کون سے درخت کی سی ہے کہ جس کے اندر خیر ہی خیر ہے؟ تو صحابہ اکرام خاموش رہے, اور پھر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر جو چھوٹی عمر کے تھے انہوں نے اپنے والد حضرت عمر سے کہا کہ ابا جی مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا لیکن میں سینئر صاحب کی خاموشی کی وجہ سے خاموش رہا کہ کہیں میں بولوں گا تو لوگ مائنڈ کریں گے کہ ایک جونیئر بچے نے جو جواب دے دیا اور سینئر نہ دے سکے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تجھے ضرور بولنا چاہیے تھا, میرے لیے تو بڑی فخر کی بات ہوتی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ علم دین کے حوالے سے ایسا کر رہا ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینئر صحابہ نے شکایت کی کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے بھی بڑے ہونہار ہیں اور عمر میں بڑے بھی ہیں, لیکن آپ عبداللہ ابن عباس کو ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور ان کو جتنی اہمیت دیتے ہیں باقیوں کو نہیں دیتے. اس وقت عبداللہ بن عباس کی عمر ہارڈلی 15 سال تھی. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری میں دعا بھی ہے کہ اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما, اور ان کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ دیا تھا قرآن کی تفسیر کے حوالے سے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ابھی ٹیسٹ کر لیتا ہوں سب کے سامنے. انہوں نے آیت پڑھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اور سینئر صحابہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا بتاؤ کہ یہ جو سورت ہے اس سے کیا تم نے رزلٹ نکالا, اس سورت کے اندر نبی علیہ السلام کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو کسی نے کوئی جواب دیا, کسی نے کوئی جواب دیا. اینڈ پہ عبداللہ ابن عباس جن کی عمر صرف 15 سال تھی ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس میں رسول اللہ کی وفات کی خبر ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ واللہ میں بھی اس سے بیسٹ تفسیر نہیں جانتا, مجھے بھی اس کی تفسیر یہی معلوم ہے کہ یہ اس میں نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر ہے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ علم ہے تو ضرور کریں. وہ تکبر بندے اور اللہ کا معاملہ ہے, اس طرح کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی نیکسٹ. جی بھائی جان جزاک اللہ. نیکسٹ سوال بھی میرا تھوڑا سا دعوت سے متعلق ہی ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے مسجد میں رفع دین سے نماز شروع کر دی ہے تو جس میں مولوی وغیرہ کو کافی ڈسٹرب ہوا, تو ہم نے جو آپ کی ویڈیو سے سارے دلائل دے کر ان کو تو چپ کرا دیا. لیکن ابھی کیا ہے کہ ہمارے جو علاقے میں جو مسجد ہے وہاں پہ جو مسلمان بھائی ہے, جو نئے بھائی ہیں, وہ بہت کم جڑے ہوئے ہیں. جیسے فجر کی نماز میں یہ مان لو 6 سے 7 جنے آتے ہیں, عشاء کی نماز میں بھی اتنے ہی آتے ہیں. تو جو نئے بندے آتے ہیں ان کو جب ہم دعوت دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ نئے بندے کا رجحان تو زیادہ مولوی کی طرف ہوتا ہے. تو جب ہم اسے اگر ڈائریکٹ رفع دین والی نماز بتا دیں گے تو وہ ہمیں زیادہ پرائرٹی نہیں دے گا, وہ پرائرٹی مولوی کو زیادہ دے گا. اور اس میں پھر مولوی ہمیں اس بات میں پھنسا دیتا ہے کہ بھائی یہ نماز غلط ہے کیا. تو وہ جان بوجھ کر ہمارے منہ سے یہ شبد نکلوانا چاہتا ہے کہ ہم بول دیں کہ غلط ہے.
تو جیسے ہی اگر ہم غلط بول دیتے ہیں تو پھر وہ ان نئے لوگوں کو کہے گا کہ دیکھو یہ تو مولویوں کو ہی غلط بولتے ہیں، یہ ان کو زیادہ علم ہے گیا، تو ایسے کر کے وہ ہمیں پھنسا دیں گے اس میں، تو اس کارن ہم غلط تو ان کو نہیں بولتے۔ نہیں، آپ کو غلط بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے نا، حکمت کے ساتھ جواب دینا ہے نا۔ آپ نے انہیں بتانا ہے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ دونوں نمازیں درست ہیں، صرف چند ایک باتوں کے اوپر اختلاف ہے۔ آپ کی نماز بھی درست ہے کیونکہ آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، آپ بھی قیام کرتے ہیں، قیام میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورت ملاتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے قوما میں جاتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ صرف ایک دو چیزوں کا فرق ہے نا، ہاتھ باندھنا یا کھولنا، دوسرا رفع الیدین اور تیسرا جلسہ استراحت، باقی تو ساری نماز سیم ہے اور مین پوسچرز بھی سیم ہیں، رکھتے بھی سیم ہیں، انہیں کہ کوئی آپ کی نماز بھی بالکل درست ہے، اس میں کمزوری ہے، ان کو ان کی زبان میں بات دیں، ان بات کریں، انہیں کہ یہ جو اہل حدیث ہیں یہ ننگے سر نماز جب پڑھتے ہیں تو کیا یہ نماز اس کی وجہ سے غلط ہو جاتی ہے ان کی؟ ننگے سر ہے تو کیا ہوا؟ تو وہ کہیں گے کہ خلاف سنت ہے ننگے سر رہنا، انہیں کہ بس آپ کی نماز تو درست ہے لیکن اس میں آپ خلاف سنت کچھ کام کر رہے ہیں، یعنی رفع الیدین چھوڑ رہے ہیں، ہمیں اس مسئلے میں خرابی ہے۔ جس طرح آپ کو اہل حدیث سے یہ ہے کہ وہ ننگے سر کیوں نماز پڑھتے ہیں، انہیں سر ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اہل حدیث ننگے سر پڑھ کے سنت چھوڑ رہے ہیں سر ڈھانپنے والی، آپ جو ہے وہ رفع الیدین چھوڑ کے سنت چھوڑ رہے ہیں، تو سنتیں چھوٹنے کا بیان ہے۔ ہمارا مقدمہ وہی ہے جو آپ کا اہل حدیث کے خلاف ہے کہ وہ کیوں ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، سنت تو ہے سر ڈھانپ کے پڑھنا۔ اسی طرح ہمارا بھی مقدمہ ہے کہ نماز تو آپ کی درست ہے لیکن اس میں رفع الیدین چھوڑ رہے ہیں، اور آپ کی نماز کی مثال ویسے ہی ہے جیسا کہ ایک شخص جو اندھا ہو، کوئی شخص بہرا ہو، کوئی لولا ہو، کوئی لنگڑا ہو، اسے انسان ہی کہا جائے گا، جانور نہیں کہا جائے گا، صرف کہا جائے گا کہ یہ اندھا ہے، یہ جو ہے لنگڑا ہے انسان۔ تو آپ کی نماز ہے تو نماز لیکن وہ رفع الیدین کی سنت سے محروم ہے، لولی لنگڑی نماز ہے، اس کو بہتر کریں، آپ کو نماز ہی بولیں گے ہم، بے فکر رہیں آپ۔ اور آخر میں ان کو پھکی دیں کہ آپ کے جو شیخ عبد القادر جیلانی ہے نا، جن کے نام کی 11ویں پکا کے آپ کھا رہے ہیں اور انہیں پیران پیر کہتے ہیں، ان کی نماز بالکل ٹھیک تھی، تو آپ ایک 11ویں کے موقع پر ذرا ان کی نماز کا طریقہ بھی عوام کو بتائیں، جن کے نام کے اوپر آپ جو ہے نا وہ نیازیں بانٹ بانٹ کے کھا رہے ہیں، ان کی نماز جو ہے نا وہ آپ والی نہیں تھی، وہ ان کی کتاب بنیت الطالبین میں دیکھ لیں۔ ہم تو عبد القادر جیلانی کی نماز کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ صرف 11ویں کھا رہے ہیں ان کے نام کی، ہماری تو نماز بھی ان کی نماز کی طرح ہے، اور بیسیکلی وہ ان کی نماز نہیں ہے، وہ ہے جو بخاری مسلم میں آئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں ٹھیک ہے جی انور بھائی، جزاک اللہ، آپ کے 2 سوال ہو گئے ہیں انور بھائی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔ نیکسٹ